تو لوگ وہ بھی ہیں جو رشوت لے رہے ہیں پھر بھی اللہ والے کہتے ہیں، اور بیاض کھا رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ والے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہیں اگر کہہ دو تو بیجا نہیں، یہ جنتیوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، اتنی بابرکت جماعت، میں پڑھانے والوں کی شان کیا بیان کروں، جس کی عمر قرآن پڑھانے میں گزر گئی ہو اس کی عظمت کا کیا میں بیان کروں۔ بس اتنا سمجھ لو، جس نے مدرسے میں آ کے چند دن گزارے ہیں وہ قرآن کا پڑھنے والا بچہ اگر قبرستان سے گزر جائے، اللہ اس کی قدموں کی برکت سے قبروں سے عذاب اٹھا دے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ نصیب والے ہیں جن کی محنتیں مدرسوں میں لگی ہیں، مقدر والے ہیں جن کے پیسے مدرسوں میں لگے ہیں، اور بڑے نصیب کے تیز ہیں وہ لوگ جن کا وقت مدرسے میں خرچ ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ وہ جماعت ہے، خدا کی قسم اگر کسی نے پانی پلا دیا اور ایک بندہ بھی ان میں سے جنت میں جانے لگا، تو اگر 10 لوگوں نے پانی پلایا وہ اکیلا 10 کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے، بہت زیادہ تمہیدی بات نہیں، صرف ایک پیغام، حضرت جی پھر دل ٹوٹا ہے آج، پھر دل ٹوٹا ہے آج، گناہ اتنی کثرت سے ہو گئے ہمارے کہ ویسا سے گناہ نہیں رہا، ہم اتنی کثرت سے گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ گناہ کے بعد جو بندے کو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک خبر بڑی تیزی سے وائرل ہوئی کہ ایک ظالم باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ اس سے پوچھا گیا تو نے بیٹی کو کیوں مارا، تو اس کا ایک جواب تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ صرف ایک دعوت فکر اس عظیم ادارے کی جانب سے، بچہ جانتا ہے 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے جب حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں جس ظلم کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹیوں کا قتل۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے بیٹیاں قتل کی جا رہی تھیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اتنا بڑا مجمع بتائے، میرے حضور نے دنیا میں آنے کے بعد جو عزت بیٹیوں کو دینا، وہ صبح قیامت تک کوئی بھی آ کر کے بیٹیوں کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ آج چاہے وہ سانسد بھون ہو، ودھان سبھا ہو، کوئی بھی تمہاری میٹنگ اور پلاننگ ہو، کوئی بھی تمہارا پروپیگنڈا ہو، نیوز تمہارا، چینل تمہارے، خبریں تمہاری، منہ تمہاری، زبان تمہاری، لیکن خدا کی قسم تم لاکھ ڈھول بجا لو کہ بیٹیوں کو ہم نے بچایا ہے، خدا کی قسم پوری دنیا بھی چیخ کے کہے کہ تم نے بچایا ہے، تاریخ گریبان پکڑ کے کہے گی یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال آمینہ کے لال کا، یہ کمال حضور کا۔ بیٹیاں تم نے نہیں بچائی، بیٹیاں میرے حضور نے بچائی۔ وہ کیسے بچائی؟ کون نہیں جانتا؟ بیٹیاں ماری جا رہی تھی، وہ بندہ فخر سے بیٹی قتل، فخر سے میرے حضور نے زمین پہ مظاہر قدم رکھا، بیٹیوں کو قتل ہوتے دیکھا۔ آج بھی نا ہمارے سماج میں بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ آج بھی بندہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے، منہ لٹکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ خدا را پھر سے تاریخ دہرا رہی ہے وہی حالات۔ کل بھی بیٹی ماری جا رہی تھی، آج بھی بیٹی ماری جا رہی ہے۔ فرق ہے، کل پیدا ہونے کے بعد بیٹی ماری جاتی تھی، آج پیدا ہونے سے پہلے بیٹی مار دی جاتی ہے۔ سنیں اور ان علماء سے پوچھیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ پوچھئے ان علماء سے، یہ بڑی بڑی جماعت کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو سمجھائیں گے اللہ اکبر، ہر جرم کا حساب بندے سے رب لے گا، ہر جرم کا حساب بندے سے رب لے گا، لیکن جب بات بیٹیوں کے قتل کی آئے گی اللہ خود نہیں پوچھے گا بندے سے،
پھر مجرم سے نہیں کہے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا، اللہ اس بیٹی کو کھڑا کرے گا اور وہ باپ کے آگے کھڑی ہو کے کہے گی میرے باپ بتا تو صحیح میرا قصور کیا تھا، مجھے قتل کیوں کیا تھا، میری خطا کیا تھی، مجھے کیوں دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر پیشے ہیں لیکن پیشوں کو ناجائز بنا کر کے اپنی کمائی کو حلال نہ کرو۔ آج ڈاکٹر پیشے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ کمانے کے لیے بیٹیوں کے پیدا ہونے سے پہلے انہیں پیٹ کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، دنیا میں آنے کے بعد اگر بیٹے کے ہاتھ میں سوئی چبھ جاتی ہے تو باپ کو قرار ہوتا ہے، بیٹے کو بخار آ جائے تو باپ پر جایا کرتا ہے، اور وہ بیٹی جو ماں کے شکم کے اندر ہے، میں نے تحقیق کی ہے اس بات پر کہ جو بیٹیاں دواؤں کے ذریعے ماں کے شکم سے نہیں آیا کرتی ان کو ماں کے شکم کے اندر کاٹ کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ اور تجھے کیا لگتا ہے جو بیٹی ماں کے شکم کے اندر کاٹی جا رہی ہے اس کے درد کی صدا اگر تیرے کانوں تک نہیں آ رہی ہے تو کوئی اس کے درد کو سننے والا نہیں ہے، اگر وہ چیختی ہے اور اس کی آواز تیرے کانوں تک نہیں آتی ہے تو تجھے کیا لگتا ہے اس کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم اگر اس کی آواز کو تو نہیں سنتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وہ تو سنتا ہے جس کے بارے میں بریلوی کے امام نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے کو کانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھ اگر کوئی بیٹی ماں کے شکم میں ماری گئی تو بے فکر مت ہونا، یہ مت سوچنا کسی کو خبر نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی جانے نہ جانے مدینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور جب بیٹیاں تڑپتی ہیں ادھر سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ اللہ اکبر، زندہ باد جتنا ہو بھیا دے کے بھی ختم، زندہ باد بھیڑ نہیں، زندہ باد۔ روزی تو ملنی ہے، رزق کا وعدہ رب نے کیا ہے، اسے حرام بنا کے نہ کھائے، حرام بنا کے نہ کھائے۔ اور میں ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جنہیں خدا نے علم دیا ہے اور انہیں اگر قلم ملا کے دوا کا، میں بڑی دعا دیتا ہوں ان ڈاکٹروں کو، خدا کی قسم ان کا اعلان ہے، ان کا اعلان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا وہ کرونا مرونا چرونا چلا تھا، جس نے 3 مہینے پریکٹس کی تھی ہاسپٹل میں اس نے اپنا کلینک کھول لیا۔ کئی لوگ جیڑے کر دیے انجیکشن سے، ہاں لگانا نس میں تھا لگا دیا پٹے میں، لگانا پٹے میں تھا گزر دیا نس میں ہے، کئی لوگ ٹیڑے چلنے لگے۔ او بھائی تو نے 3 مہینے پریکٹس کی اور سوئی لگانے لگ گیا، اور رحم کر یہ اللہ کے بندے ہیں، صرف پیٹ پالنے کے لیے ہم نے زندگیوں کے سودے کر دیے۔ ہماری نظر میں انسان کی قیمت نہیں رہی کوئی، ہاں بیٹوں پر لاشیں بیچ دی جاتی ہیں۔ خدارا اگر اللہ کسی مسلمان کو ڈاکٹری کی ڈگری دینا تو ایک دن مصطفیٰ کے نام کر دینا، ایک دن حضور کے نام کرنا، کہنا 6 دن میں محنت کا پیسہ لوں گا اور ایک دن مصطفیٰ کے نام پر مسلمانوں کو فری علاج کروں گا۔ ہاں ایک دن حضور کے نام کر دو، لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو جس سے حضور کا دیدار ہو، آتے نا میں بڑا عاشق ہوں حضور کا، کوئی ایسا تعویذ دے دو جو خواب میں حضور آ جائیں۔ میں نے کہا سن حضور کے نام پہ ایک پتھر کھا لے، خدا کی قسم درد ختم نہیں ہوگا، مدینے والا پہلے جلوہ دے گا۔ سب سے آسان طریقہ حضور کی زیارت کا، مرغے کھا کے سوئے، ناک تک بھر کے سوئے، خراٹوں میں سوئے، بتا حضور کب آئیں گے؟ تعویذ کے چکر میں۔ اور میں حضرت جو جلسوں میں سوتے میں تو ان سے کہتا ہوں کہ انہیں اٹھایا نہ کرو، جو جلسوں میں سوئیں انہیں اٹھایا نہ کرو، اس لیے کہ اگر جلسے میں آگ لگتی ہے تو پھر خواب میں حضور ہی آیا کرتے ہیں۔ کتنی مبارک جگہ ہے، یہاں کوئی سوتا ہو تو اٹھاؤ مت، ہو بھی سکتا ہے حضور خواب میں۔ اور یار اگر حضور کا دیدار کرنا ہے نا تو ان کے نام پہ پتھر کھا کے دے۔ ایک بار علامہ کافی کفایت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے مراد آباد کی شان، ہاں انگریزوں کے خلاف جب فتوی جہاد دیا، گرفتار کیا گیا، کہنے لگے فتویٰ واپس لے لیں۔ یہ دعوت فکر دیتا ہوں ان مولویوں کو جو ایک سگریٹ اور ایک چائے پہ لگ جاتے ہیں۔
बात है। एक सिगरेट और एक चाय पे बिक जाने वाले, जो मसलहत के आगे गर्दनें झुका देने वाले। हाँ, हमने एक ऐसा आलिम भी देखा है जिसे सर कटाना तो आता था, मसलहत के आगे सर झुकाना नहीं आता था। दुनिया उसी मर्द मुजाहिद को अख्तर रजा था जो शरियत हमने देखा नहीं सीखा है। ओ भाई, अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहने लगे फतवा जिहाद वापस ले लो, फतवा जिहाद वापस ले लो। फरमाने लगे ये मेरे महबूब का दीन है, ये तुम्हारे 8 कुल में लिखी हुई कोई किताब नहीं जिसे 365 लोग बैठ के लिखते हैं। ये वो नहीं है, ये वो है जो लिखा भी रब ने है और दिया भी रब ने है। कानून नहीं बदला जाएगा। का सुनो, एक सौदा करने। फरमाने लगे कौन सा? का फतवा वापस ले लो, जितनी दफाएं तुम पे लगी हैं सब हटा दी जाएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से एक मनसब भी दे दिया जाएगा। सुने मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से एक मनसब भी दे दिया जाएगा। आज मनसब की खातिर लोग टोपी लगा के चैनल पे बैठते हैं, कहते हैं हम इस्लामिक प्रवक्ता हैं। अल्लाह अल्लाह, जी जी जी, खुदा की कसम अभी किसी मुसलमान से पाला नहीं पड़ा है, पाला ही नहीं पड़ा है। ये मुल्ले कटमुल्ले ला के रखते हो टीवी पे, अगर किसी दिन पाला और मदरसा जैसे से पड़ गया, जिसने तो पानी को पानी पानी कर डाला, अगर वो आ गया तो खुदा की कसम पुश्तों पर कोई इस्लाम के खिलाफ सवाल उठा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूब पैगाम हक है, माशाअल्लाह। जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती वो मुसलमानों का तर्जमान बनने चला, जिसे कलमा नहीं आता वो शरीयत का वहां बैठ करके लोगों को समझाता है तलाक क्या है। आज जो बाप के निकाह को न समझ सका वो आवाम की तलाक को क्या समझेगा। अबे अगर प्रवक्ता ही चाहिए तो इमाम अहमद रजा के कदमों में आ, औकात नहीं है। और फिर किसी मिसबा के शेर को उठा और बैठा माइक पे, फिर देख खुदा की कसम जबान चलेगी ना तो जबान उसकी होगी तलवार उमर फारूक आजम हमारे मौज में नहीं कैमरा आप लोग तरफ होगा तो आज वो नहीं, उनके जिक्रे देखो कमजोर पड़ रहा कितने बड़े जिक्र के मालिक थे। अल्लामा काफी के साथ सौदा करने नहीं फतवा वापस कैमरा जो आप कहोगे वो होगा। फरमाने लगे जान जा सकती है, कलम वापस नहीं लिया जा सकता, कलम वापस नहीं लिया जा सकता। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, ख्याल करना मैंने बात वहां से छेड़ी थी। महबूब को देखना चाहते हो तो सिर्फ एक उनके नाम का पत्थर खा लो, फिर देख खुदा की कसम दर्द खत्म नहीं होगा, जलवा पहले नजर आ जाएगा, जलवा पहले नजर आएगा। हमने उनके नाम पर बिरयानी तो खाई है लेकिन पत्थर नहीं खाया, उनके नाम पर जर्दे तो खाए हैं कभी गाली नहीं खाई है, उनके नाम पे गले में हार तो डाले गए लेकिन कभी गिरबान नहीं पकड़वाए हैं, उनके नाम पे गाड़ियों में तो चले हैं कभी उनके नाम पर पैर में कांटे नहीं चुभाए हैं। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा के नाम पर अल्लामा काफी को जेल के अंदर उनके बदन से कपड़े उतारे गए और परेज जिसे स्त्री कहा जाता है गर्म करके आपकी कमर पर लगाई गई तो खाल स्त्री के साथ छुट के चली आई थी। काफी अपनी वक्त है फैसला बदल दो। अल्लामा काफी ने कहा था ये तो खाल है, अगर एक एक सांस मुस्तफा के नाम पे जाती है तो चली जाए, मुस्तफा के निजाम से पीछे नहीं हटा जा सकता है। अल्लाह अकबर। इसी हाल में सुबह से शाम हो गई, 3 दिन हो गए जख्म खाते खाते। जब 3 दिन गुजरे हैं, जब आग लगी है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं, तशरीफ लाए हैं, काफी का सर गोद में रखा है। अल्लामा काफी की आंख में आंसू है, महबूब फरमा रहे हैं काफी का जख्मों से चूर होकर रोने लगे हो, या तकलीफ ने रुला दिया है, काफी बता तो सके, परहेज की गर्मी ने रुलाया है, या आपकी चरम ने रुलाया है, बता तो सके, बच्चों की जुदाई ने रुलाया है, या अपनों
کی دوری میں رولا دیا ہے۔ کافی نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں تو آگ کی تپش سے نہ جلا، پرہیز کی گرمی سے نہ جلا، بچوں کی جدائی میں نہیں رویا۔ کہا پھر کیوں روئے؟ کہتے یا رسول اللہ اگر پتہ ہوتا کہ آپ کا دیدار یہاں ہونا ہے تو کافی آج نہیں برسوں پہلے آ جاتا مصطفیٰ کا دیدار۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا یار ان کا دیدار کرنا ہے تو ایک پتھر کھا لے، صرف ایک پتھر کھا۔ پھر دے خدا کی قسم درد بعد میں جائے گا، مدینے والا پہلے آ جائے۔ ہاں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ وہ محبوب آیا نا تو پھر اس نے بیٹیوں کو زندگی دی، اس نے بیٹیوں کو زندگی دی۔ وہ کیسی تھی؟ سورج بابا شرم سے گردن جھکاتا ہے، کہتا 4 بیٹیاں ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ 5 ہو گئی، گردن جھکاتا خدا کی قسم سے اگر بیٹیاں پیدا ہونا یہ نحوست ہوتا تو خدا محبوب کی گود میں کبھی 4 بیٹیاں نہ دیتا، 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ اللہ ہوا پر 3 بیٹی پیدا ہو چکی، چوتھے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، چوتھی بچے کی شکل میں سیدہ فاطمہ تشریف لائی، حضور صحابہ کے پاس تھی۔ آئی حضرت فاطمہ دنیا میں نہ آپ کی پھوپھی دوڑ کر کے آئی، حضور کی چچی دوڑ کے آئی، کہنے لگی محبوب تمنا تھی کاش بیٹا ہوتا، میں خواب کو خوشخبری دیتی اور مجھے آپ انعام دیتے۔ دیکھو حضور نے بیٹیوں کو کیسے عزت دی، کہتے حضور بیٹا ہوتا نا پھر مجھے انعام ملتا۔ فرمانے لگے بات کیا؟ کہنے لگے خدا نے چوتھی بیٹی دی ہے۔ میرے حضور اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے چچی دل چھوٹا نہ کر، بیٹے کی نہیں بیٹی کی خوشخبری لائی ہے، لے محمد اتنا بڑا انعام دے گا کہ زمانہ ناز کرے گا۔ حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا اگر کوئی بیٹے کی خوشی میں جائیداد دیتا ہے، کوئی بیٹی کی خوشی میں درہم دیتا ہے، کوئی بیٹے کی خوشی میں کپڑے دیتا ہے، کوئی بیٹی کی خوشی میں آزادی دیتا ہے، فرماتے ہیں سنو چچی محمد بیٹی کی خوشی میں تمہیں جنت کا پروانہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پروانہ دے رہا ہے۔ حضور نے جنت کی خوشخبری پھر گھر تشریف لائے۔ جب آئے سیدہ خدیجہ کبریٰ کی گود میں حضرت سیدہ فاطمہ ہے، حضور نے یوں بازو پھیلائے، لاؤ میری شہزادی مجھے دو، اب سننا اپنے نبی کی شکل، لیا گود میں، اور ہم اشارے کریں یا کچھ بھی کریں خدا کی قسم کائنات میں کوئی میرے حضور کی مثل تو کیا مثال نہیں بنی سکتا۔ بس یوں سمجھے تقریب فہم کے لیے ہر بات کہی جاتی ہے، بس یوں سمجھے حضور نے گود میں لیا، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے۔ جبریل امین بھی آ گئے، حضور نے چکر لگائے، بیٹی کا ماتھا چوم رہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضرت خدیجہ کی زبان سے نکل گیا محبوب بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے؟ میرے نبی نے ماتھا چوما سیدہ، کہنے لگے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا، میں نے اس کا نام، سارے بول دیں ذرا، سارے بولیں اس کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ حضور کیا مطلب ہے؟ فاطمہ فتح سے بنا ہے، اس کا معنی آتا ہے بجھانے والی، سرد کر دینے والی۔ فرماتے میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا جب یہ پلسرات سے گزرے گی اس کے قدم کی برکت سے دوزخ کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی عزتیں میرے محبوب نے بیٹی کو دی، کتنی عزتیں دی۔ فرمانے لگے یہ گزرے گی نا تو پھر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہو، لوگوں گھر جانا اور بیٹی گھر میں ہونا، محبوب کی سنت سمجھ کے بیٹی کو سینے سے لگانا اور کہنا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور کی سنت ادا ہو جائے گی، خدا کی قسم سب آپ کو مستحق ہو جاؤ گا۔ میری بیٹی بولے سارے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا، یہ حضور نے فرمایا۔ اور لوگوں وہ کتنا ظالم باپ ہے جس نے صرف اس لیے بیٹی کو مار دیا کہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ بیٹے مانگو تمہارا حق ہے، لیکن اللہ سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے یہ دعاؤں سے ملتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیبوں سے ملا۔
بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں اور خدا کی قسم بیٹی کے پیار کو کسی کا پیار نہیں لگ سکتا. یہ بھی سنیں آج میں بات کرنے لگا ہوں, انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگر یہاں سے جانے کے بعد کسی ایک بیٹی کو عزت مل گئی تو سمجھوں گا میرا آنا قبول, ان کا بلانا قبول ہو. ہاں کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں, نہیں کر پاتے. پوچھو ان علماء سے, میرے حضور خانہ کعبہ میں ہے, سجدے میں سر ہے, ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا ہے اور کہنے لگا تم میں کوئی ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا فلاں پہاڑی پر بھی اونٹ ذبح ہوا ہے, کوئی ہو طاقتور جو اس کی اوجڑی لا کر کے محمد کے سر پہ ڈال دے؟ معاذ اللہ. اس نے اتنا کہا نا عقبہ بن ابی معیط بڑا طاقتور پہلوان تھا, کہنے لگا اتنی سی بات. ابھی گیا دوڑ کر کے اوجڑی اٹھائی, محبوب کا سجدے میں سر جلانے کے بعد مصطفیٰ کے سر پہ اوجڑی رکھ دی ہے. وہ گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی کتنی بھاری تھی, حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. ایک صحابی حضور کے پاس کھڑے تھے, انہوں نے دیکھا حضور کی بے قراری کو تو کھینچنا چاہا اوجڑی کو, اتنی بھاری تھی کہ ہٹا نہ سکے. اللہ اکبر, بے قرار ہو گئے, چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں. ابو جہل اور اس کے یار کہے لگا کے ہنس رہے تھے. مصطفیٰ کی گردن پہ اوجڑی ہے, اب ہٹا رہے ہیں تو ہٹ نہیں رہی ہے. جائیں تو کہاں جائیں, اس مکے میں کوئی یارو مددگار بھی نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں جو آ کے مدد کر سکے. دوڑ لگائی, کاشان نبوت پہ تشریف لائے. مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ حضرت خدیجہ کے دروازے پہ آئے. آنے کے بعد دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا بھی حرم سے آ رہا ہوں. ظالموں نے مصطفیٰ کے سر پہ اوجڑی ڈال رکھی ہے, میں نے ہٹانے کی کوشش کی, نہ ہٹا سکا. اللہ اکبر, یہ جملے آپ کی زبان سے نکلنے تھے. اس وقت میں مصطفیٰ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکان کے اندر موجود تھی. وہ 55 کی کم سنی کی عمر میں آپ نے چادر تطہیر کو اپنے زیر تن کیا ہے, بڑے چھوٹے قدموں سے تیزی سے دوڑ لگائی ہے, صحابی کی انگلی پکڑی ہے, حرم شریف آئی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے, اوجڑی سر پہ پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر, اب آئی ہے, ایک طرف سے حضرت فاطمہ نے دھکا دیا ہے, صحابی کہتے ہیں دوسری طرف سے میں نے کھینچا. فرماتی بڑی محنت کے بعد جب اوجڑی مصطفیٰ کے سر سے ہٹی ہے, آقا نے سجدے سے سر اٹھایا. فرماتے میں دیکھ کے حیرت میں تھا, آقا کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا, آنکھیں سرخ ہیں. فرماتے حضرت فاطمہ کا عالم دیکھیے, جب مصطفیٰ کے سر سے اوجڑی ہٹی ہے, نبی اٹھے نبوت کی آنکھ میں آنسو ہے. سیدہ باپ کی گود میں بیٹھ جاتی ہے, اپنی چادر تطہیر کا کونا تھاما ہے, کبھی مصطفیٰ کے رخسار صاف کر رہی ہے, کبھی پیشانی کو صاف کر رہی ہے. مصطفیٰ بیٹی کا پیار دیکھتے جا رہے ہیں, آنسو بہاتے جا رہے ہیں, بیٹی کا پیار دیکھتے جا رہے ہیں, آنسو بہاتے جا رہے ہیں. مصطفیٰ جب درد کے ساتھ روئے ہیں, اب سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکا, باپ کا ماتھا چوما, چوم کے کہتی ہے بتا تو سکی جو اوجڑی کے نیچے سر رکھا تھا وہ دم کے کتنے دردناک تھے, اب محسوس بھی نہیں کر سکتی میں. مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو ہے, بیٹی کا ماتھا مصطفیٰ نے چوما ہے, جیسی آقا کی ہچکی بندی ہے. اب سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکا, او یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے, بیٹے کبھی کبھی باپ کی برائی برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بیٹیاں کبھی باپ کی مخالفت برداشت نہیں کرتی ہیں, وہ کبھی باپ کا درد دیکھ نہیں پاتی ہیں. جب نبوت کی ہچکی آئی ہے, حضرت فاطمہ نے باپ کی گود چھوڑی ہے, دوڑی ہے اٹھ کر کے کعبے کی طرف, خلاف تھاما ہے کعبے کا جا کے, اور رو کے کہتا ہے میرے مالک تو جانتا ہے, میرا باپ بھی سچا ہے, اس کا لایا ہوا مذہب بھی سچا ہے, اس کا دیا ہوا قرآن بھی سچا ہے, اس کا خدا بھی سچا ہے. اگر میرے مالک بتا تو سکی, اگر سب کچھ سچا ہے تو یہ میرے باپ پہ ظلم کیوں کر رہی ہے, میرے باپ پہ اوجڑی کیوں ڈالی جا رہی ہے. یہ کہتے کہتے سیدہ کی ہچکی بندی ہے اور خلاف پکڑ کے کہا یا اللہ, جتنوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے انہیں زمین پہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. اتنا کہا تھا, مصطفیٰ اٹھے ہیں, توڑ کر کے بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے. فرماتے فاطمہ خدا کا واسطہ اگلا جملہ زبان سے مت نکال دینا, اگر تم نے اگلا جملہ نکال دیا زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, فاطمہ تیری زبان بدلی نہیں جا سکتی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر,
یا رسول اللہ. ہاں بھائی کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتی ہیں. جو بیٹیاں کر جاتی ہیں. حضور کی بیٹی کی دعا تھی وہ کوئی خالی تو نہیں جا سکتی تھی. اور کب دعا مانگی تھی؟ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، جب کفر پاور میں تھا، تب خاتون جنت نے کہا تھا مالک انہیں زمین پر رہنے کا حق نہیں. مشیت کہہ رہی تھی فاطمہ صبر کر، آنے تھے بدر کا میدان، سجنے تھے 313 کے مقابلے میں ہزاروں گھوڑے. اور خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، پوچھو ان علماء سے جتنے اوجڑی ڈالنے میں شریک تھے سب کے سب اس بدر کے میدان میں انجام یہ تھا کہ سر کہیں پڑا تھا دھڑ کہیں پڑا. یہ نبی کی بیٹی کی دعا تھی اور خدا نے بدر کے میدان میں پھر سب کو دکھا دیا، سب کو دکھا دیا. میں نے کہا کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹی کر جاتے. خیریت تو ہے نا آپ لوگ؟ ابھی تھکے تو نہیں ہے؟ اللہ سلامت رکھے. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے. ہاں ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو. میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے، بہت آگے چلنا ہے. ابتدا عشق ہے ہوتا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. مگر گزارش ہے محبت سے بیٹھے. جتنی دیر سنیں بات قیمتی لوگوں کی ہے تو سماعتیں بھی قیمتی ہونی چاہیے. تو کوئی کسی عام آدمی کا تذکرہ تو نہیں ہے نا کہ جس چوراہوں پہ چاہو کر دو. محبوب کا تذکرہ ہے، جب یہ ہوتا ہے تو زمین خوشبو سے سجائی جاتی ہے. ہاں دل پہ عشق مصطفیٰ کا پینٹ کیا جاتا ہے اور زبان کو کوثر و تسنیم سے دھلا جاتا ہے، تب ان کا نام لیا جاتا ہے. سنیں پھر اسی تذکرے کو اور اس لطف کے ساتھ. نقیب صاحب بیٹیاں کبھی کبھی وہ کر جاتی جو بیٹے نہیں کر پاتے. علماء کی بڑی بڑی جماعت ہے. سنیں حضور کے بڑے دشمنوں میں ابو جہل کا نام آتا ہے کہ نہیں؟ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، انہی کے ساتھیوں میں حضرت ابو سفیان کا بھی نام آتا ہے کہ نہیں؟ بولیں نام سنا نا حضرت ابو سفیان کا؟ سنا نا حضرت ابو سفیان کا نام؟ یہ بھی مصطفیٰ کے بڑے دشمنوں میں ان کا نام تھا. ان علماء سے پوچھئے ایک بھی بڑے دشمن کو ابو سفیان کے علاوہ ایمان کی دولت نہیں. حضور کے ایک بھی بڑے دشمن کو جو پاورفل تھے، جو ماسٹر مائنڈ دشمن تھے حضور کے، ان میں سے کسی کو ابو سفیان کے علاوہ ایمان کی دولت نہیں دی. جب آپ کے ایمان کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے تو سنیں اس میں بھی حضور کی بیٹی کا نام آیا. ارباب منبر کی توجہ چاہیے. جب مفسرین نے لکھا حضرت ابو سفیان ہی کو ایمان کی دولت کی ہوئی، فرماتے ایک دن ایسا تھا. وہ ایک بات جو تمہیں پہلے ذہن میں ڈال دوں، ہم ہر بندہ یہ چاہتا میرے گھر میں جھگڑا نہ، چاہتا نہیں؟ کہتا جب سے شادی ہوئی ہے بس بیوی کا منہ ہی بند نہیں ہوتا. کوئی ایسا تعویذ دے دو جو وہ روزہ رکھتے چپ ہو جائے. ہر آدمی پریشان ہے. کوئی مجھ سے مت پوچھ لینا مولانا تمہارا کیا. ہر بندہ چاہتا ہے مسکرائے مگر کہے نہ لگا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ گھر میں سکون ہو. سیدھی سی بات، گھر میں سکون چاہتے ہو نا تو کبھی بیوی کے بھائی کو اور اس کے باپ کو گالی مت دینا، اس لیے کہ بیٹی آپ کی ہے، شوہر کے گھر میں رہے گی. سونے کے لقمہ بھی اگر شوہر کھلائے گا نا اور رات کو اگر آنکھ کھلے گی پتہ چل جائے بھائی بیمار ہے تو سونے کے لقمے کھا کے شوہر کے پھر بھی مصلی بچھا کے کہے گی یا اللہ میرے بھائی کو میری زندگی دے دے، میرے باپ کو میری زندگی دے دے. یہ بہنوں اور بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے. جب کوئی ان کے باپ اور بھائی کو کہتا تو پھر یہ بھول جاتی ہے شوہر ہے کہ دشمن ہے. اگر چاہتے ہو گھر میں سکون چاہیے تو کبھی بیوی کے باپ اور بھائی کو گالی مت دینا. عورتیں تو نہیں سن رہی ہیں اس بات کو؟ حق ہے اگر سن رہی ہیں تو بھائی اللہ خیر فرمائے. مگر آپ سمجھ لو بغیر مائی سمجھ رہے ہیں نا، کبھی سسر کو اور سالے کو کبھی کچھ نہیں کہا. نہیں یہ ہنسنے کے لیے نہیں، یہ زندگی کا بڑا وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں ان بچوں کے لیے جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے. اس بات کو گانٹھ باندھ لیں. بیٹیاں کبھی باپ کی برائی برداشت نہیں کر سکتی. اگر چوراہے پہ باپ کی برائی ہو رہی ہو بیٹا گزر کے جائے تو گردن جھکا کے چلا جاتا. کیا واقعی کہ کچھ کر تھوڑی نہیں، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے. ایک دن ابو جہل
حضرت فاطمہ 55 میں 6 سال کی عمر میں گزر کے جا رہی، اور اس نے نا حضور کی بیٹی کو دیکھ کے حضور کے بارے میں کچھ کہہ دیا جو اس نے کہا میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جب حضرت فاطمہ کے کانوں تک آواز آئی نا، کہاں وہ مکے کے دشمنوں کا سردار، ادھر کہاں حضرت فاطمہ کی 6 سال عمر شریف. قدم رک گئے سیدہ کے، فرمانے لگی تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بچایا ہے. بیٹی تھی کہنے لگی تو جھوٹا، میرے باپ کو رب نے سچا بنایا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ ابو جہل کو غصہ آیا، آگے بڑھا حضرت فاطمہ کے تماچا لگایا. اللہ اکبر. جب سیدہ کے چہرے پہ تماچا لگا، روتی ہوئی کاشان نبوت پہ آئی ہے. اور سن یاد، باپ باپ ہوتا ہے. اگر بیٹی کو غم میں دیکھے تب بھی باپ رو دیتا ہے، بیٹی کو خوش دیکھتا ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے. جب گھر میں سیدہ روتی ہوئی آئی ہے، نبوت والے قدم مصطفیٰ نے موڑے ہیں، زمین پہ اپنے گھٹنے رکھے ہیں، بیٹی کے لیے بازو پھیلائے سینے سے لگایا. فرماتے فاطمہ بتا دو صحیح، میری شہزادی پوری زندگی 6 سال میرے ساتھ گزارے ہیں. اے بیٹی فاقے تو کیے، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، شکوہ کبھی زبان پہ نہیں آیا. میری فاطمہ آنکھ میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ نے پورا قصہ بیان کیا. جب میرے نبی کو پتا چلا ابو جہل نے شہزادی کے تماچا مارا ہے، اللہ اکبر، محبوب نے بیٹی کو گود میں اٹھایا ہے. ابو سفیان کے دروازے پہ گئے ہیں. فرماتے لو ابو سفیان، دشمنی اپنی جگہ ہے، جاؤ جا کے ابو جہل سے کہہ دو اسے پتا نہیں اس نے کس پہ ہاتھ اٹھا دیا ہے. آج اگر میرے بیٹی پہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے، اس سے جا کے بات کرو. اگر میں نے ہاتھ اٹھا دیے تو قیامت تک کوئی اس کا نام جاننے والا نہیں رکھے گا. آقا فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے ابو سفیان اس سے میری بیٹی کے بارے میں بات کرو. اللہ اکبر. حضرت ابو سفیان نے سیدہ کو گود میں اٹھایا ہے، لے کے ابو جہل کے دروازے پر آئے ہیں. ابھی یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، دروازے پہ ابو جہل کے آئے ہیں، دروازے پہ دستک دی ہے. وقت قد فرعون دروازے کے باہر نکلا، ابو سفیان کو کھڑا دیکھا، ہمارے ہیبت کے گردن جھک گئی. ابو سفیان کہتے ہیں اور ظالم بتا تو صحیح، دشمنی ہے تو ہماری اور محمد کے ساتھ ہے، اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اگر مقابلہ ہے تو ان سے ہے، اس بچی کا قصور کیا تھا؟ کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا ہے کہ ہم دشمنی میں بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے ہیں؟ جب اتنی بات ابو سفیان نے کہی ہے تو ابو جہل مارے شرم کے پانی پانی تھا. حضرت ابو سفیان نے پھر نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ، جیسے اس نے تماچا لگایا ہے ویسے تماچا لگا کے تم نے بدلہ لے لو. جب اتنی بات ابو سفیان نے کہی ہے، سیدہ فاطمہ نے ایک نگاہ ابو جہل کے چہرے پہ ڈالی ہے، دوسری نگاہ ابو سفیان کے چہرے پہ ڈالی ہے، اور اس کے بعد تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا. فرماتی ہے چچا، میرے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے. ہم بدلہ لینے نہیں آئے ہیں، ہم تو معاف کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر کیا بات؟ اللہ اکبر. ابو سفیان کہتے ہیں ظالم شرم کر، اس بچی سے سیکھ، یہ کہتی معاف کرنا شیوا ہے، بدلہ لینا ہمارا طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے تماچا لگایا ہے. سیدہ مسکرانے لگ جاتی ہے. اب ابو سفیان لے کر کے حضرت فاطمہ کو آ رہے ہیں، جیسی کاشانہ نبوت میں سیدہ کو چھوڑا ہے، اب مسکراتی ہوئی اندر آئی ہے. پہلے جب روتی ہوئی آئی تھی تب بھی مصطفیٰ رو دیے تھے، اب ہنستی ہوئی آئی ہے تب بھی مصطفیٰ رو دیے ہیں. بیٹی کو سینے سے لگایا. فرماتے فاطمہ بتا دو صحیح کیا ہوا؟ پورا منظر جو حضرت فاطمہ نے دیکھا تھا باپ کے سامنے بیان کر دیا. ابا جی میں نے تو معاف کیا تھا، لیکن ابو سفیان چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس کے چہرے پہ تماچا لگایا. ابا تبھی سے مسکراہٹ نہیں تھم رہی ہے، اتنا سننا تھا میرے نبی کی نبوت والی جھولی پھیل جاتی ہے. آقا نے ہاتھ اٹھا دیے. یا اللہ، ابو سفیان نے میری فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ واپس کی ہے. مالک سے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک محمد کے دامن میں اس کو چڑھانا پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اخلاق مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں بیٹی بیٹی ہوتی ہے. حضور کے ہاتھ اٹھے تھے، یا اللہ اس وقت تک ابو سفیان کو موت نہ دینا جب تک میرے مالک، اس وقت تک جب تک اس کو میرے دامن میں جگہ نہ مل جائے. ہاں اتنی لاڈلی بیٹیاں ہوتی ہیں. آج رونا آتا ہے، رونا آتا ہے. کیسے لوگ کہتے تھے کہ بیٹیاں گھروں کا سکون اڑا دیتی ہیں. اور سن یہ علماء بیٹھے، ان سے زیادہ میرے خیال میں بیٹیوں سے کوئی پیار نہیں کرتا ہوتا. میں بھی پردیسی مسافر رہتا ہوں. ہاں اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں لوٹ کے گھر چلا جاؤں.
ہم اکثر کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ کب کے نکلے کب پلٹتے ہیں، کب کے نکلے کب پلٹتے ہیں۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں، ایک بیٹا دیا ہے، بیٹا بڑا ہے، بیٹی چھوٹی ہے، مگر خدا کی قسم ایک بات بتاؤں، میں نے تجربہ کیا ہے، بیٹا بڑا ہے سمجھدار بھی زیادہ ہے، 3 سال کا بیٹا ہے، ہاں بڑا ہے سمجھدار بھی زیادہ ہے، لیکن بیٹی اس سے چھوٹی ہے نا تو سمجھدار بھی کم ہے، لیکن پیار اس کا بیٹے سے زیادہ ہے، سبحان اللہ، پیار اس کا بیٹے سے زیادہ ہے۔ کوئی آسان نہیں ہوتا بچے چھوڑ کے پردیس میں پھرنا، تم بھی تو پردیس جاتے ہوگے، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب فون پہ بیٹی سے بات کرتے ہو اور وہ پوچھتی ہے ابا کب آ رہے ہو، تو دل یہ نہیں کہتا اللہ پر لگا دے میں اڑ کے بیٹی کے پاس چلا جاؤں؟ یہ بیٹی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو کتنا برکت والا بنایا ہے۔ سوچ تو صحیح، جب بیٹا پیدا ہوتا رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما، اپنے باپ کے لیے بھی کما، لیکن جب بیٹی آتی ہے رب فرماتا جا میں رزق تجھے بھی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی سبحان اللہ، تجھے بھی رزق دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی رزق دوں گا۔ اور یار یہ بیٹی کے قدم ہے، خدا کی قسم تھک کے آؤ نا پردیس سے، تجربہ ہے، تھک کے آؤ پردیس سے، تمہارا بدن چور چور ہو، وہ گھر میں 2 سال کی بیٹی کیوں نہ ہو اور 6 مہینے کی بیٹی کیوں نہ ہو، اسے گود میں لے کے لیٹو تو سینے پہ لٹا لینا، خدا کی قسم اس کے قدموں کی جتنی ٹھوکریں لگیں گی تیرے سینے پہ، اللہ ہر ٹھوکر کے بدلے میں تیرے دکھوں کو دور فرمائے۔ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ یہ وجہ تھی میرے حضور جب پردیس جاتے تھے نا تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے مل کے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کو دیکھتے کرتے تھے۔ آج بیٹیاں ہم نے اجنبی کر دی، آج ہم نے بیٹیاں اجنبی کر دی، تکلیف ہوتی ہے، فرق ہے نا۔ کل اس لیے لوگ بیٹی مار دیتے تھے کہ ہم کسی کو اپنا داماد نہ بنائیں، آج اس لیے بیٹی مار دیتے کہ ہمیں ان کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے۔ ہم نے بیٹیوں کو کتنا اجنبی کر دیا، کبھی سوچا؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ تعلیم کا آپ اندازہ لگائیے تو بیٹے زیادہ پڑھے ہوئے ملیں گے، بیٹیاں کم پڑھی ملیں گی۔ کیوں؟ ایک باپ 10 لاکھ بیٹے پہ خرچ کر دیتا ہے، ایک باپ بیٹے کی تعلیم پہ 10 لاکھ خرچ کرتا ہے، لیکن بیٹی پہ لاکھ روپیہ خرچ کرنے تیار نہیں، لاکھ روپیہ خرچ کرنے تیار نہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ پرایا دھن ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹی پرایا دھن ہے، اسے پرایا دھن سمجھ کے ہم نے گھر میں کوئی ویلیو نہ دی۔ چلو پرایا تھا تو پرائی ہو جاتی۔ جس دن لال جوڑا پہنا، گھر سے نکلی، جب سسرال پہنچی کب ٹوٹا؟ ایک پلیٹ ٹوٹی یا ایک روپے کا کوئی نقصان ہوا، ساس نے کہا تو تو پرائے گھر سے آئی ہے، تیرے باپ نے تھوڑی دیا تھا جو تجھے احساس ہوگا؟ جب گھر تھی تو گھر والے کہتے رہے پرایا دھن ہے، جب نکاح کر کے اس گھر میں آئی تو انہوں نے بھی کہہ دیا تو پرائے گھر سے آئی۔ مجھے بتا بیٹی کو اپنایا کس نے؟ بیٹی کو اپنا کس نے کہا؟ سب نے تو پرایا کہہ کے ٹھکرا دیا۔ وہ اسے سینے سے کون لگائے گا؟ اس کے ساتھ انصاف کب ہوگا؟ مجھے بتاؤ نا، کب بیٹیوں کے ساتھ انصاف ہوگا؟ آج کہتے ہیں یہ پرایا ہے، وہ کہتی پرائے گھر سے آئی ہے، اور بیٹی کہاں جا کے مرے جسے آج کوئی بنانے والا نہیں۔ خدا را بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو، بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو۔ کتنی عزت ہے میرے نبی نے بیٹی کو دی، اللہ اکبر۔ جہاں کہا نا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگلی بات حضور نے فرمائی تھی، اور لوگوں جس کو خدا نے 3 بیٹیاں دی اس نے پالا پوسا اور عزت سے رخصت کر دیا۔ حضور نے انگلی اٹھائی اور 2 انگلی ملا کے فرمایا وہ جنت میں اکیلا نہیں جائے گا بلکہ محمد کے ساتھ ایسے کاندھے سے کاندھا ملا کے جائے گا۔ حضور نے یوں انگلی اٹھا کے فرمایا جیسے یہ ملی ہے، فرماتے ہیں ایسے میرے کاندھے سے کاندھا لگا کے جنت میں جائے۔ افسوس آج بلڈنگوں کے مقابلے کرنے والے ہیں لیکن سنت پہ بڑھنے والے، آج بوجھ کے لیے آگے بڑھنے والے لیکن دین کے لیے آگے بڑھنے والے۔ جب حضور نے جنت کی بات کی نا تو آج ایک بندہ کہہ دیتا مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں، اپنی جنت اپنے پاس ہے۔ میرے حضور کا جملہ سنو، حضور فرماتے جب بھی مانگنا اللہ سے جنت مانگنا۔ ہم کتنے جری ہو گئے، ہمیں جنت کی فکر ہی نہیں۔ بندہ کہتا نہیں چاہیے ہمیں جنت،
اور تو کس جنت کا انکار کر رہا ہے جس جنت کو حضور راتوں کو رو رو کے امت کے لیے مانگتے ہیں؟ تو کہتا وہ جنت نہیں چاہیے؟ کتنی آسانی سے کہتے تھے وہ شعر تھا نا، مجھے آج تک تعجب ہوتا، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، تعجب ہوتا مجھے، یار مذاق بنا رکھا ہے۔ پل صراط ہے، حضور فرماتے ہیں جب امت گزرے گی میں سجدے میں سر رکھوں گا، کہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، فکر تیری سلامتی کی، اور تو کہتا جہنم کو پسینہ آ گیا، دل کالے ہو گئے ہمارے۔ بھائی ڈرو اللہ کے عذاب سے، اور جب بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جنت مانگا کرو۔ محبوب فرماتے جب بھی مانگنا جنت مانگنا، آپ فرماتے جب بندہ کہتا نا یا اللہ جنت دے جنت دے جنت دے، جب کوئی بندہ 3 مرتبہ جنت کہتا ہے تو جنت خود کہتی ہے یا اللہ مجھے اس کے نام اعمال میں لکھ دے، ہاں مجھے اس کے نام اعمال میں لکھ دے۔ تو وہ لوگ تھے جنت کے شوق، حضور نے کیا فرمایا جس کے بعد 3 بیٹیاں پال کے بڑا کر دے، عزت سے رخصت فرماتے کہ وہ ایسے جائے گا جسے کاندھے سے کاندھا لگا۔ تو 2 بیٹی والا کھڑا ہو گیا، 2 کے کہنے لگا حضور، فرمایا نا 3 بیٹی والا جنت ہے، حضور میرے پاس 2 بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رب کے کرم کی کمی کوئی نہیں، اگر 3 والا جنت دیے تو فرمایا جا 2 والا بھی جنت دیے۔ بول دے ذرا سبحان اللہ، ہاں اپنے ماں کے نام پہ ہی بول دو ذرا سبحان اللہ، کیونکہ ماں کی بیٹی ہے۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو راتیں چاہیے، گھنٹے نہیں، راتیں چاہیے۔ بس میں سمیٹنے لگا تھا گفتگو، فرمانے لگے رسول نے فرمایا جہاں رب کا کرم کوئی کم تو نہیں ہے، 2 والا بھی جنتی، پھر 1 والا کھڑا ہو گیا، حضور 3 والا بھی جنتی ہو گیا، 2 والا بھی ہو گیا، جس کے پاس 1 ہی ہو، میرے حضور نے فرمایا 1 والا بھی جنتی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت، ہم مفلس کے مول چکے اپنا ہاتھی خالی، اپنا ہاتھی خالی، کتنی سستی جنت کر دی میرے حضور نے۔ فرمانے لگے 1 والا بھی جنتی ہے، تو جس کے پاس بیٹی نہیں تھی پھر وہ گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور پھر یہ شرف ہمیں تو نہ مل سکا، 3 والا بھی جنتی، 2 والا بھی جنتی، 1 والا بھی جنتی، حضور جس کے پاس بیٹی نہ ہو، میرے حضور مسکرائے فرمانے لگے جس پہ بیٹی نہ ہو لیکن دل میں بیٹی کی تمنا لے کے مر گیا، فرماتے حضور میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل فرما۔ یہ بیٹی ہے جہاں لاکھ روپے بیٹوں پہ لگاتے ہو نا، 10,000 بیٹی پہ بھی لگا۔ بیٹوں پہ کیا سوچ کے پیسہ لگایا کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ جب کما کے آئے گا تو جیب میں پیسے لائے گا، یہ جب پردیس سے آئے گا تو پھل لے کے آئے گا۔ اور بیٹی یہ سوچ کے نہیں پڑھائی گئی کہ یہ پڑھے گی تو پرائے گھر جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ تو سن، اگر بیٹا دنیا کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوا ہے، آخرت کا سہارا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار عالمیت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسا ہے بیٹھا نا، ہمیں کیا کریں گا؟ ذرا بیٹھ جائیے، اگر اجازت ہو تو آگے چلا جائے، کیا رائے ذرا سارے لوگ بتا دیں۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، اللہ محبوب کی بیٹی کے صدقے میں ہر گھر کو بیٹیوں کی مسکراہٹ سے بھر دے۔ یہ ادھر والے لوگ نہیں بول رہے، مجھے نہیں پتا یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں اس عقیدے سے بیٹھا ہوں کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب مدینے والی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں بھائی سوچو تو صحیح ہے، اگر کوئی پنجے کا جھنڈا لگا لے تو کانگریسی بن جاتا ہے، سائیکل کا لگا لے تو سماجوادی بن جاتا ہے، ٹول کا لگا لے BJP بنوا جاتا ہے، ہاتھی لگوا لے تو وہی جو بھی ہے بسپا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی گنبد خضرا کا جھنڈا لگا لے تو کیا محمدی نہیں بن سکتا ہے؟
تو کم سے کم اظہار بھی ہونا چاہیے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. تو بیٹیوں کو پڑھائیے. وہ پرایا دھن نہیں, وہ تیرا آخرت کا دھن ہے. آخرت کا دھن. آج کتنی بیٹیوں کو اس وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے کہ ان کے شکم سے 5 بیٹیاں ہو گئی. 3 بیٹیوں کے بعد بلانے نہیں آتے. ہاں ہمارے پاس ایسے فون آتے ہیں, تھوڑا بات صحیح رکھتے بھائی صاحب, ہمارے پاس فون آتے ہیں, حضرت جی 3 سال ہو گئے اس کا داماد بیٹی کو لینے نہیں آیا. اور رحم کر, وہ حیا کر, کسی کی بیٹی کو دھکا دے کے اگر تو سمجھتا ہے کہ تیری زندگی سکھوں میں کٹے گی تو غلط سوچتا ہے. غلط سوچتا ہے. اور یہ تو کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی ہے. حضور کی خدمت میں تو حاتم طائی کی پوتی لائی گئی. حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھی. کسی نے کہا حضور یہ اپنی چادر, اور یہ تو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھتی, دشمن کی بیٹی, اسے چادر اڑا رہے ہیں. میرے نبی نے ایک تاریخ صاحب جملہ کہا تھا, خدا کی قسم نظام کائنات بنا دیا صرف ایک جملے میں. حضور نے فرمایا چپ ہو جا, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ دشمن کی بیٹی ہو چاہے دوست کی بیٹی ہو. کہ تو نے بیٹی کو بیٹی سمجھا, ہم نے دوسرے کی بیٹی کو اپنے پیر کی جوتی سمجھا. جہاں 3 بیٹیاں ہوئی گھر سے نکال دیا. تجھے بتا اگر تیری بیٹی گھر سے نکلی تو بیٹی تو اتنی پاک دامن اور اتنی نازک ہوتی ہے حضرت جی, اگر رشتے ہو کے چھوٹ جائیں تو پھر بیٹیوں کے نکاح مشکل ہو جاتے ہیں. بتا طلاق کے بعد ان کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. لوگ کہتے ہیں یوگی نے مار دیا, مودی نے مار دیا. میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہو. دل کے بھگونے جل اٹھے سینے کے نام سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے جناب سے. ہم نے اپنوں نے بولا, کسی میں اوقات نہیں ہے جو مصطفیٰ کے نوکروں کی طرف نظر بھی اٹھا سکے. ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کی سپر پاور کچھ نہ بگاڑ سکی. جب 313 تھے آج کروڑوں میں ہیں تو کون کیا بگاڑ لے گا. خدا کی قسم اگر جیلوں میں مسلمان ہے تو اپنوں کی وجہ سے بند ہے, ہاسپٹل میں زیر علاج ہے تو اپنوں کی وجہ سے ہے, اگر کچہریوں کے چکر لگا رہا ہے تو اپنوں کی وجہ سے لگا رہا ہے. مجھے بتا تو صحیح, جو بیٹی جہیز کی وجہ سے ماری گئی کیا اس کو RSS والوں نے مارا ہے؟ جس بیٹی کو دولت کی وجہ سے زندہ جلایا گیا کیا اس کو مارنے کے لیے سنگ پریوار کے لوگ آئے تھے؟ نہیں, مارنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے, مرنے والی بھی کلمہ پڑھنے والی ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ہم ہر دور سے گزرتے رہے, ہمیں کوئی نہ مٹا سکا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں میں وہ چراغ تھا جو آندھیوں میں چلتا رہا, میرے لیے اپنی ہواؤں نے بجھا دیا ہے مجھے, ہمیں تو اپنوں نے ڈبا دیا, ورنہ خیروں کی اوقات نہ تھی. اور خدا کے واسطے دوسروں کی عزت کیا کرو, ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت دیا کرو. کیا قصور ہے اس بیٹی کا جس کی گود میں 3 بیٹیاں آ گئی تو تم نے طلاق دے دی؟ اگر وہ غریب ہے تو امیر کی بیٹی کرنے چل دیے. آج مجھے بتاؤں بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے, بیٹی کا احساس کیا ہوتا ہے. ایک دن حضرت علی کے دل میں خیال آیا کہ آپ دوسرا نکاح کریں. حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسرے نکاح کا ارادہ حضرت علی نے فرمایا. حضرت فاطمہ کے کانوں تک خبر آئی کہ علی دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا, مصطفیٰ کے قدموں میں آئی ہے. یا رسول اللہ ایک بات عجیب ہے. کون سی بات؟ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو دیکھے حضور فرماتے فاطمہ خیر تو ہے. حضرت فاطمہ رو کے کہتی ابا جی سنا کہ ابھی دوسرا نکاح کرنے جا رہے ہیں اور یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. طلاق کی بات نہیں ہے, جھگڑے کے بعد گھر سے نہیں نکالا ہے, دوسرے نکاح کا ارادہ حضرت علی نے کیا ہے. حضرت فاطمہ روتی ہوئی آئی ہے اور حضور نے فوراً شہزادوں کو لیا, مسجد نبوی کے منبر پہ آئے ہیں, صحابہ کو اکٹھا کیا ہے, پوری مسجد بھر گئی دیوانوں سے. آقا فرماتے اینا علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ مجمع میں حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہتے ہیں فدا کا بھی امی یا رسول اللہ, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. حضور کس لیے یاد فرمایا؟ آقا فرماتے علی میں نے سنا ہے کہ تم دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہو. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سچ سنا ہے, میرا دوسرے نکاح کا ارادہ ہے. اے یار نبوت والی آنکھیں برسی. آقا فرماتے ہیں علی ہر شخص کو 4 نکاح کی اجازت ہے, لیکن میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی تجھے دوسرے نکاح کی اجازت محمد رسول اللہ دے نہیں سکتا. تو شرم کر, کسی کی بیٹی کو دکھ دینا کوئی کھیل نہیں ہے. تو چاہتا تیری بیٹی رانی بن کے زندگی گزارے اور دوسرے کی بیٹی نوکرانی بن کے زندگی گزارے تیرے گھر میں, تو تیرا سودا چھوٹا ہے. اگر چاہتا ہے تیری بیٹی کو عزتوں کی معراج ملے, دوسرے کی بیٹی کو عزت دے. خدا کی قسم تیری بیٹی کی عزت کا انتظام خدا کرنے والا ہے, خدا کرنے والا ہے.
اگر گھروں کے نظام بنانا چاہتے ہو نظام مصطفیٰ اپناؤ، نظام مصطفیٰ اپناؤ۔ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پہ حضور تشریف لائے، وہ ادب دیکھو ان کا۔ آج تو بندہ نا کسی بھی گھر میں منہ اٹھا کے بیل کی طرح چلا جاتا ہے، نہ اجازت کی ضرورت ہے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، گردن اٹھائی چلا جا رہا ہے۔ حضور بیٹی کے دروازے پہ بھی آتے، بیٹی کے دروازے پہ کون سید الانبیاء آتے، حضور دروازے پہ بیٹھتے، آواز آتی کون؟ حضور فرماتے انا محمد رسول اللہ۔ سیدہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، کہتی ابا گھر آپ ہی کا ہے، آ جائیں۔ پھر حضور اندر جاتے، یہ تہذیب میرے حضور نے سکھائی ہے۔ ہاں اگر یہ تہذیب ہماری ہوتی نا تو آج بیٹیاں باپ کے منہ کالے کر کے نہ جاتی۔ بڑے بڑے عقل مند بنتے، کہتے نہیں جی مجھے اپنے بچوں پر فل بھروسہ ہے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، ماحول سب ٹھیک رہے گا۔ کانفیڈنس کیا کرے گا؟ جن پہ اعتماد تھا وہی لڑکیاں لے کے بھاگ گئے تھے، جن پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہم نے کیا انہوں نے ہمارے گھروں کی عزتوں کو اجاڑا۔ تیری عقل اتنا نہیں چل سکتی جتنا مصطفیٰ کا فرمان آ گیا۔ جنہوں نے یہ کہا نا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، نظر کا کوئی پردہ نہیں، وہ سماج میں رسوا بھی ہوئے، ذلیل بھی ہوئے۔ جنہوں نے محبوب کے فرمان کو اپنایا وہ یہاں بھی عزت دار رہیں گے، وہاں بھی عزت دار رہیں گے۔ ہم کہاں غلطی کرتے بتا دوں، اگر اجازت ہو تو بات اصلاح کی ہے، اس لیے موٹی بات بتا کے چلنا چاہتا ہوں۔ کہاں غلطی کرتے؟ جوانوں تم سے گزارش، منہ بولے رشتوں پہ تم جان دے دیتے ہو، سب رشتوں کا تمہیں خیال نہیں آتا۔ بندہ بائک لے کے آیا، بیٹی کو بیٹھا دے، جا نکی آیا نکی آیا، بیٹھ کے چلی جا۔ ابا سے پوچھا کون تھا؟ کہ نہیں وہ منہ بولا بھائی آئی بیٹی، منہ بولا بھائی، اس کی بائک پہ بٹھا کے تم نے بھیج دیا؟ منہ بولا بھائی کہ نہیں سگے بھائی کی طرح ہے، وہ طرح ہے نہیں ہے سگا، سمجھو میری بات کو، سگے بھائی کی طرح ہے۔ منہ بولا ہے اس بھائی کو دیکھو، اگر سگی بہن دروازے پہ دوا کے لیے بیٹھی ہے تو اس ظالم کے پاس فون اٹھانے کی فرصت نہیں ہے۔ اگر منہ بولی بہن کا فون آ جائے کہ میری بیٹی کا برتھ ڈے ہے تو 10,000 کا گفٹ لے کے ظالم منہ بولی کے دروازے پہ جا سکتا ہے، 10 روپے کی دوا لے کے سگی کے دروازے پہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو نے رشتوں کی بہت اچھی ریت نبھائی ہے، بہت قدر کی ہے تو نے رشتوں کی۔ تیرے پاس منہ بولی کے لیے پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سگی کے لیے تیرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ اور میں دعوت کے فکر دینا چاہتا ہوں ان عقلمند لوگوں کو جو کہتے ہیں بولا بھائی ہے، ہوا بھائی رکھتا ہے، بہن کہہ کے آواز دیتا ہے۔ پوچھ ان علماء سے، یہ بتائیں گے جو مذہب اسلام سگے بھائی بہن کو شعور کی منزلت میں آنے کے بعد ایک بستر پر بدن سے بدن ملا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ منہ بولے بھائی کے پیچھے بائک پہ بیٹھنے کی اجازت کیسے دے سکتا؟ ہاں اگر تیرا میرا اسلام سگے بھائی بہن کو ایک بستر پہ بدن سے بدن ملا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا تو منہ بولے کے پیچھے بدن سے بدن جوڑ کے بیٹھنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ مجھے بھی سمجھاؤ، میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے پاس بہتر علاج ہو تو مجھے دو، اور اگر میں جو کہہ رہا ہوں یہ بہتر علاج ہے تو اسے لے کے جاؤ۔ لوگوں نے مزارات میں عورتوں کو لے جانے کو سب سے بڑی سنیت سمجھ رکھا ہے، سب سے بڑی سنیت سمجھ رکھا ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سن، میں نہیں جاتا دلیل کے معاملات میں، دلیل میری عقل سے بھی بڑا، میں اتنا بڑا علامہ نہیں جو دلیل میں سمجھ سکوں، بس میں سیدھا سا ایک کم پڑھا لکھا آدمی اور سیدھی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتا، گھر اللہ کا مقصد نماز ہو اور عورت کی عزت کی سلام نے اتنی فکر کی ہو کہ عورت کو عزت کی حفاظت کی وجہ سے مسجد میں نماز کی اجازت نہیں ہے تو پھر مزار پہ چادر چڑھانے کی اجازت تمہیں کون دے سکتا؟ مجھے بتاؤ ذرا، یہ ہے اسلام۔ خدا را گھروں پہ نگرانی کرو، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بناؤ، کنیز فاطمہ بناؤ۔ اور سنیں میں بات پوری کر لوں، ابھی تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ نہیں تھکے تو ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے بھی ٹرین پکڑنی ہے اور آپ کو بھی اس طرح پکڑنا ہوگا، بس تھوڑی سی بات ذرا جلدی میں سمیٹ میں۔ حضرت حضور تشریف لائے بیٹی کے گھر پہ، دروازہ آ جایا نہ بجائے، حضور نے تو آواز میں تھوڑی سستی تھی، اندر قدم رکھا، خاتون جنت حضرت فاطمہ کی گردن جھکی، بیٹی خیر تو ہے؟ کہنے لگے بجی علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ سنیں 10-15 ہزار گھوس ابا جی علی ناراض ہو کے چلے گئے، ذرا انہیں منا لائے، اللہ وہ اکبر، بیٹی تھی، کہنے لگے ابا جی منا لائے علی کو۔ حضور فوراً پلٹے،
ढूंढना उससे पड़ता जिसे खबर ना, जो दिलों के हाल जानता हो वो अली का पता नहीं जानता था। आला हज़रत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सीधे वहां गए जहां अली लेते थे, जाके अली को उठाया, हाथ पकड़ा, फातिमा के घर लाए सैयदा के, अल्लाह अकबर सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाए। और उसके बाद आपने हजरत अली को अपनी बगल में खड़ा किया। हर बेटी वाला मेरी बात सुने, बेटियों की घर बर्बाद ना करना। जरा सी शिकायत है, जो गाड़ियां उठा के निकल लेते हो ना, आया बेटी बस अभी आके दामाद की तिया पांचा करते, वो बेटियों के हमदर्द नहीं दुश्मन होते। हाँ सर ना हजरत जी तलाक़ें क्यों हो रही है इतनी? तलाक़ें इसलिए हो रही है, कल जब बेटी रुखसत होती थी अब्बा पगड़ी उतारता था, बेटी के पैर में रख के कहता था बेटी मर जाना, मेरी पगड़ी को पामाल मत होने दे। ये जुमले होते थे कल बाप के, बेटी मर जाना लेकिन मेरी पगड़ी को रुसवा मत होने देना। लेकिन आज जब बेटी जाती है अब्बा कान में कहता क्यों रो रही है, कोई दूर थोड़ी है, दिक्कत हो तो फोन तो पहले ही दे रखा है, घंटी बजाना, चाबी गाड़ी में लगी, 2 मिनट में भैया आ जाएगा। जब यहीं से तुम उसे सवा शेर बना के भेजोगे तो वहां जाके लड़का नहीं चलेगा। और जब तुम दामाद को मारने उसके घर जाओगे, वो तलाक देकर तुम्हारा तोहफा तुम्हारी गोद में नहीं रख देगा। फिर क्या जो तलाक हो गई बेटी को, और कितना भी बड़ा सूरमा हो, बेटी को सीने पे रख के कोई नहीं रह पाया, उसका गुजारा शोहर के साथ होगा। तो इतना बड़ा शेर न बन कि दामाद को मारने ससुराल जाए। क्या तालीम देते, फोन कर देना, चाबी लगा देना, बस 2 मिनट लगेंगे बेटा आ जाएगा। अल्लाह अकबर, हुजूर हजरत अली का हाथ पकड़ के लाए हैं। सिर्फ इतना सुना था फातिमा से नाराज है अली, हजरत अली को बगल में खड़ा किया, सामने सैयदा फातिमा है। उसके बाद मेरे नबी के तारीख साथ जुमले सुनो। आका फरमाते ए फातिमा, अगर तुझे ये लगता है कि अली तुझसे नाराज है और तू अली को नाराज करके मेरे घर आ जाए, आका फरमाते फातिमा मेरा दरवाजा तो खुला मिल सकता है, तुझे एक वक्त का खाना भी मिल सकता है, लेकिन ए फातिमा अगर इस हाल में तूने इंतकाल कर दिया कि अली तुझसे नाराज है तो तेरा बाप मेरे जनाजे में शामिल नहीं होगा। ए फातिमा अली की नाराजगी का हमेशा ख्याल रखना है। इतना बड़ा जुमला मेरे हुजूर ने कहा है और उसके बाद फिर हुजूर ने फातिमा को अपने बगल में लिया है, अली को सामने खड़ा किया है। अब हुजूर बेटी का बाप बन के बात कर रहे हैं। अब मेरे हुजूर के जुमले सुनो। आका फरमाते हैं ए अली तुम जानते हो मेरी फातिमा पूरी जिंदगी मां के बगैर रही है। ए अली मैं भी बेटी को वक्त नहीं दे पाया हूँ, कभी नबुव्वत के काम से, कभी रिसालत के काम से, कभी दीन के काम, कभी कुरान के काम से अली मेरा वक्त घर गुजरा है। ए अली मैं बेटी के साथ ज्यादा वक्त न गुजार सका, जो बेटी माओ के साथ वक्त गुजारा करती है ए भाई उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होती है। मेरी बेटी ने पूरी जिंदगी माँ के बगैर गुजारी है, इसलिए ए अली अगर मेरी बेटी से कोई भूल हो जाया करे तो मेरी बेटी को डांटा ना करना, मेरी बेटी से कोई कमी हो जाया करे तो इससे नाराज मत हुआ करो। आका ने अगला जुमला कहा, हजरत अली फरमाते हैं मेरा कलेजा फटने वाला था, बड़ी बात हुजूर ने कही थी। आका फरमाते हैं ए अली मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अगर इससे कोई कमी हो जाए तो अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। मैं अली अपनी बीवी ना समझ के सही कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। मेरे हुजूर के कदम पकड़ लिए हजरत अली, कहने लगे हुजूर अली मर जाएगा लेकिन फातिमा को नाराज नहीं करेगा। और फिर तारीख पर ये पूरी जिंदगी